اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم لوگوں نے پچھلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ 78 نمبر آیت وہاں پہ ختم کیا تھا سورہ بقرہ کی۔ اس وقت ہم لوگ چھٹے رکوع پر تھے۔ آج ہم لوگ 79 آیت سے سٹارٹ کریں گے، جس میں جو 9ویں رکوع تک آ گئی ہے۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَٰذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ۔ بس ہلاکت اور تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے ہاتھوں سے شرح لکھتے ہیں اور پھر لوگوں سے کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے پاس سے آیا ہوا ہے، تاکہ اس کے معاوضے میں تھوڑا سا فائدہ حاصل کر لیں۔ ان کے ہاتھوں کا یہ لکھا بھی ان کے لیے تباہی کا سامان ہے، اور ان کی یہ کمائی بھی اس کے لیے ہلاکت کا موجب ہے، ان کے ہلاکت کی وجہ بن سکتی ہے۔ یہ ان کے علماء کرام جو ہیں ان کے متعلق اللہ تعالیٰ بات کر رہا ہے کہ ان لوگوں نے صرف اتنا ہی نہیں کیا کہ اللہ کے کلام کے معنی کو اپنی خواہشات کے مطابق بدلا ہو، بلکہ یہ بھی کیا کہ بائبل میں اپنی تفسیروں کو، اپنی قومی تاریخ کو، اپنے قیاس، ان کی اپنی جو سوچ تھی، اپنی خواہشات تھیں، اور ان کے اپنے خیالی جو فلسفے تھے، اور جو بھی انہوں نے یعنی کہ سارے علماء کرام نے کسی چیز پر اجتہاد کر لیا، یعنی کہ کسی ایک چیز پر متفق ہو گئے کہ ہم نے یہ کرنا ہے، اور سب نے ان کی بات مان لی، تو اس پہ جو فقہی قوانین تھے وہ کلام الہی کے ساتھ نا انہوں نے یعنی کہ مکس کر کے اور لوگوں کے سامنے پیش کرنی شروع کر دی۔ اسی طرح جس طرح انہوں نے اپنی یعنی کہ اپنی طرف سے جو بھی چیزیں شامل کی تھیں اس میں پیش کرنی شروع کر دی کہ گویا یہ سب اللہ ہی کی طرف سے آئی ہیں۔ انہوں نے لوگوں کو یہ بھی کہنا شروع کر دیا کہ سب اللہ کی طرف سے ہی آئی ہیں۔ یہ تاریخی افسانہ، ہر مفسر کی تعویل، سب کچھ یعنی کہ، اور پھر یہ بھی کہا کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور اس پر ایمان لانا فرض ہو گیا، اور اس سے پھرنے کے معنی یعنی کہ جو کچھ ہم لوگ تمہیں بتا رہے ہیں، اگر تم اس پر عمل نہیں کرو گے تو سمجھ لو کہ تم دین سے پھر گئے۔ وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِندَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَن يَخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ وہ کہتے ہیں کہ دوزخ کی آگ ہمیں ہرگز چھونے والی نہیں ہے، الا یہ کہ چند روز کی سزا مل جائے تو مل جائے۔ ان سے پوچھو کیا تم نے اللہ سے کوئی عہد لے لیا ہے جس کی خلاف ورزی وہ نہیں کر سکتا؟ یا بات یہ ہے کہ تم اللہ کے ذمہ ڈال کر ایسی باتیں کہہ دیتے ہو جس کے متعلق تمہیں علم نہیں ہے کہ اس نے ان کا ذمہ لیا ہے۔ آخر تمہیں دوزخ کی آگ کیوں نہیں چھوئے گی؟ یہ یہودیوں کی عام غلط فہمی کا بیان ہو رہا ہے یہاں، جس میں ان کے عالم سارے اسی چیز میں مبتلا تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ ہم خواہ کچھ بھی کریں، ہم یہودی ہیں، بنی اسرائیل ہیں، اللہ تعالیٰ کی بڑی محبوب قوم ہے، اس لیے جہنم کی آگ انہوں نے خود ہی اپنے اوپر حرام کر رکھی تھی۔ ہم پر بالکل ان کے جہنم کی آگ تو ہمیں چھوئے گی ہی نہیں، انہوں نے اپنی طرف سے یہ فرض کر لیا تھا۔ اور اگر ہم کو سزا دی بھی اللہ تعالیٰ نے تو تھوڑی بہت دے دے گا، بس کچھ دن کے لیے، اور پھر ہم لوگ تو سیدھا جنت میں ہی جائیں گے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے سزا دی بھی ہمارے کسی برے عمل کی وجہ سے تو وہ تھوڑی سی دے گا، ہمیں کوئی ابدی سزا نہیں ملے گی، جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ کہا ہے، اور کتابوں میں بھی یہی بات ہوئی ہے کہ قیامت کے بعد یعنی کہ وہ جو سزا ہے، آپ مرنے کے بعد آپ کو وہ سزا ملتی رہے گی، وہ ابدی زندگی ہے۔ یہاں پر اس میں دنیا میں جو بھی ہمیں بیماری آئے یا کوئی بھی تکلیف آئے، وہ سزا اس کے مقابلے میں بہت کم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ادھر یہ بات کر رہے ہیں، بلا من کسب سیئۃ وأحاطت بہ خطیئتہ فأولئک اصحاب النار ھم فیہا خالدون۔ جو بھی بدی کمائے گا وہ اپنی خطا کاری کے چکر میں پڑا رہے گا، وہ دوزخی ہے اور دوزخ ہی میں وہ ہمیشہ رہے گا۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ ھم فیہا خالدون۔ اور جو لوگ ایمان لائیں گے اور نیک عمل کریں گے وہی جنتی ہیں، اور جنت میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنتُم مُّعْرِضُونَ۔ یاد کرو اسرائیل کی اولاد سے ہم نے پختہ عہد لیا تھا
کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، ماں باپ کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ نیک سلوک کرنا، لوگوں سے بھلی بات کہنا، نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ دینا، مگر تھوڑے آدمیوں کے سوا تم سب اس عہد سے پھر گئے اور اب تک پھرے ہوئے ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے مدینہ کے اطراف میں یہودی قبائل نے اپنے ہمسایہ جو عرب قبیلے تھے ان سے حلفیانہ تعلقات قائم کر رکھے تھے، یعنی کہ حلف لے رکھے تھے۔ جب ایک عرب قبیلہ دوسرے قبیلے سے جنگ میں ہوتا تھا تو دونوں کے جو ہوتے تھے یہودی قبیلے، وہ بھی وہ لوگ نا، یعنی کہ یہودی جو ہوتے تھے وہ ایک اس کا ساتھ دے رہا ہے، ایک اس قبیلے کا ساتھ دے رہا ہے، ایک اس قبیلے کا ساتھ دے رہا ہے، اور ایک دوسرے کے مقابلے پر لڑتے تھے ایک دوسرے سے جب بھی جنگیں ہوتی تھیں۔ یہ جو عمل تھا یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب سے بالکل الگ تھا کہ آپ لوگ آپس میں لڑو، اور وہ جانتے بوجھتے کتاب اللہ کی خلاف ورزی کر رہے تھے۔ مگر لڑائی کے بعد جب ایک یہودی قبیلے کے جو اسیر ہوتے تھے، یعنی کہ جو جنگ ہار جاتے تھے، ان سے دوسرے یہودی قبیلے کے جو ہاتھ آتے تھے، یعنی کہ جنگی قیدی ہوتے ہیں، مال ہوتا ہے، سب کچھ، تو غالب قبیلہ جو فاتح ہوتا تھا فدیہ لے کر انہیں چھوڑتا، اور مغلوب قبیلہ فدیہ دے کر انہیں چھڑاتا تھا، اور اس فدیے کے لیے دین کو جائز ٹھہرانے کے لیے کتاب اللہ سے دلیل پیش کرتے تھے۔ گویا وہ کتاب اللہ کی اس اجازت کو تو سر آنکھوں پر رکھتے تھے کہ جو جنگ، کیونکہ اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ جو جنگ میں ہار جاتے ہیں تو ان کو فدیہ لے کر آپ چھوڑ دو، یعنی کہ جو قیدی بنائے گئے ہیں ان سے فدیہ لو اور ان کو چھوڑ دو۔ مگر وہ اس حکم کو ٹھکرا دیتے تھے کہ آپس میں جنگ ہی نہ کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ تو کہا ہے کہ ہاں جی جنگ نہ کرو۔ اب اس حکم کو تو وہ ٹھکرا دیتے تھے، آپس میں جنگ کرتے تھے، لیکن فدیے والی بات کو بھئی یعنی کہ نا مان لیتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ اس طرح ان کے پاس مال آتا تھا، تو لڑتے تھے اور پھر وہ سوچتے تھے کہ ہمارے پاس ہم فدیہ لے کے چھوڑ دیں گے جو بھی قیدی ہوں گے، تو اس طرح ہمارے پاس مال آ جائے گا۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِّن دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنتُمْ تَشْهَدُونَ۔ پھر ذرا یاد کرو، ہم نے تم سے مضبوط عہد لیا تھا کہ آپس میں ایک دوسرے کا خون نہ بہانا اور نہ ایک دوسرے کو گھر سے بے گھر کرنا، تم نے اس کا اقرار کیا تھا، تم خود اس پر گواہ ہو۔ ثم انتم ہؤلاء تقتلون انفسکم وتخرجون فریقا منکم من دیارہم تظاہرون علیہم بالاسم والعدوان وإن یاتوکم مسارا تفادوہم وہو محرم علیکم اخراجہم افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من یفعل ذلک منکم الا خزی فی الحیاۃ الدنیا ویوم القیامۃ یردون الی اشد العذاب وما اللہ بغافل عما تعملون۔ مگر آج وہی تم ہو کہ اپنے بھائی بندوں کو قتل کرتے ہو، اپنی برادری کے کچھ لوگوں کو بے خانماں کر دیتے ہو، ظلم و زیادتی کے ساتھ ان کے خلاف جتھے بندیاں کرتے ہو، اور جب وہ لڑائی میں پٹے ہوئے تمہارے پاس آتے ہیں تو ان کی رہائی کے لیے فدیہ کا لین دین کرتے ہو، حالانکہ انہیں ان کے گھروں سے نکالنا ہی سرے سے تم پر حرام تھا۔ تو کیا تم کتاب کے ایک حصے پر ایمان لاتے ہو اور دوسرے حصے کے ساتھ کفر کرتے ہو؟ پھر تم میں سے جو لوگ ایسا کریں گے ان کی سزا اس کے سوا اور کیا ہوگی کہ دنیا کی زندگی میں بھی ذلیل و خوار ہو کر رہیں اور آخرت میں شدید ترین عذاب کی طرف پھیر دیے جائیں۔ اللہ ان کی حرکات سے بے خبر نہیں ہے جو تم کر رہے ہو۔ اولئک الذین اشتروا حیات الدنیا بالآخرہ فلا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینصرون۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت بیچ کر دنیا کی زندگی خرید لی ہے، لہٰذا نہ ان کی سزا میں کوئی تخفیف ہوگی اور نہ انہیں کوئی مدد پہنچے گی۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمْ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ۔ ہم نے موسیٰ کو کتاب دی، اس کے بعد پے در پہ رسول بھیجے، یعنی کہ اوپر نیچے رسول بھیجے، آخرکار عیسیٰ ابن مریم کو روشن نشانیاں دے کر بھیجا اور روح پاک سے اس کی مدد کی۔ پھر یہ تمہارا کیا ڈھونگ ہے کہ جب بھی کوئی رسول تمہاری خواہشات نفس کے خلاف کوئی چیز لے کر تمہارے پاس آیا تو تم نے اس کے مقابلے میں سرکشی ہی کی، کسی کو جھٹلایا اور کسی کو قتل کر ڈالا۔ روح پاک سے مراد علم وحی بھی ہے اور جبریل بھی، جو وحی کا علم لاتے تھے، اور خود حضرت مسیح کی اپنی پاکیزہ روح بھی، جس کو اللہ نے قدسی صفات کے ساتھ بنایا تھا۔ روشن نشانیوں سے مراد وہ کھلی کھلی علامات ہیں جنہیں دیکھ کر ہر صداقت پسند طالب حق انسان یہ جان سکتا ہے کہ مسیح اللہ کے نبی ہیں۔
وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم اللہ بکفرہم فقلیلا ما یؤمنون، وہ کہتے ہیں تمہارے دل محفوظ ہیں، نہیں، اصل بات یہ ہے کہ ان کے کفر کی وجہ سے ان پر اللہ کی پھٹکار پڑی ہوئی ہے، اس لیے وہ کم ہی ایمان لاتے ہیں۔ یعنی ہم اپنے عقیدہ اور خیال میں اتنے پختہ ہیں کہ تم خواہ کچھ بھی کہو، ہمارے دلوں پر تمہاری بات کا اثر نہیں ہوگا۔ یہ وہی بات ہے جو ایسے ہٹ دھرم لوگ کہتے ہیں کہ تم جو مرضی کہتے رہو اور ہم تو نہیں مانیں گے تمہاری بات، نہ تم جو مرضی کہو۔ وہ اسے عقیدے کی مضبوطی کا نام دیتے ہیں۔ جو بھی لوگ حق بات کو تسلیم نہیں کرتے وہ کہتے ہیں ہمارا عقیدہ زیادہ مضبوط ہے تم سے، حالانکہ اس سے بڑھ کر آدمی کے لیے کوئی عیب نہیں ہے کہ وہ اپنے جو وراثت میں اس کو عقائد ملے ہوئے ہیں، اس کے جو سوچ ہے، اس پر وہ جم جانے کا فیصلہ کرے۔ اس سے بڑا انسان کے اندر کوئی عیب نہیں ہو سکتا، خواہ وہ ان کا غلط ہونا کتنے ہی دلائل سے آپ ثابت کر لو، وہ اس کو غلط مانتے ہی نہیں ہیں۔ وہ کہتے ہیں جو ہمارے عقائد ہیں نا وہ صحیح ہیں۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ۔ اور اب جو ایک کتاب اللہ کی طرف سے ان کے پاس آئی ہے، اس کے ساتھ ان کا کیا برتاؤ ہے، باوجود یہ کہ وہ اس کتاب کی تصدیق کرتی ہے جو ان کے پاس پہلے سے موجود تھی، باوجود یہ کہ اس کی آمد سے پہلے وہ خود کفار کے مقابلے میں فتح و نصرت کی دعائیں مانگا کرتے تھے، مگر جب وہ چیز آ گئی جسے وہ پہچان بھی گئے تو انہوں نے اسے ماننے سے انکار کر دیا۔ خدا کی لعنت ہو ان منکرین پر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے یہودی بے چینی کے ساتھ اس نبی کا انتظار کر رہے تھے جس کی بعثت کی پیشن گوئیاں ان کے انبیاء نے کی تھی۔ وہ دعائیں مانگا کرتے تھے کہ جلدی سے وہ آئے اور جو کفار ہیں وہ ہم ان سے نجات مل جائے ہمیں، اور پھر بڑی وہ دعائیں مانگا کرتے تھے، اور پھر سے دوبارہ ہمارے عروج کا جو دور ہے وہ دوبارہ سے شروع ہو جائے۔ خود اہل مدینہ اس بات کے شاہد ہیں کہ بعثت محمد علی سے پہلے یہی ان کے ہمسائے یہودی آنے والے نبی کی امید پر جیا کرتے تھے، کہ وہ یہی سوچتے تھے کہ وہ آئیں گے اور ہمیں ان سے اور ان کا آئے دن یہ تکیہ کلام ہوا کرتا تھا، یعنی کہ یہودی ہر کسی کو یہ بات کہہ رہے ہوتے تھے کہ اچھا اب تو جو مرضی ظلم کر لے، یعنی کہ کوئی اگر ان پر ظلم کر رہا ہوتا تھا تو وہ ہر وقت یہ بات کرتے تھے کہ جی جس کا جو بھی چاہے نا وہ ہم پر ظلم کر لے، جب وہ نبی آئے گا نا تو ہم ان سب ظالموں کو دیکھ لیں گے۔ اہل مدینہ یہ باتیں پہلے سے سنتے تھے، اس لیے جب انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات معلوم ہوئے تو انہوں نے آپس میں کہا کہ دیکھنا کہیں یہ یہودی تم سے بازی نہ لے جائیں، چلو ہم پہلے ہی سے اس نبی پر ایمان لے آتے ہیں۔ یعنی کہ یہودیوں سے وہ لوگ باتیں سنتے تھے تو وہ یہ کہتے تھے، انہوں نے یہ سوچ کے کہ ہم پہلے بھائی یعنی کہ ایمان لے آتے ہیں اس سے پہلے، کیونکہ یہودی تو ان کو لگتا تھا کہ یہودی تو پہلے سے جانتے ہیں کہ یہ نبی آئیں گے، وہ ہر وقت بات کرتے رہتے ہیں کہ ہاں جی تم جو مرضی کر لو، ہمارے نبی آئیں گے وہ ہمیں چھڑوا لیں گے اس چیز سے نا، تمہاری کفریہ چیزوں سے چھڑوا لیں گے۔ تو اسی لیے وہ جو مسلمان ہوئے نئے انہوں نے یہی سوچا کہ ہم لوگ یہودیوں سے پہلے مسلمان ہو جائیں، مگر ان کے لیے یہ عجیب ماجرا تھا کہ وہی یہودی جو آنے والے نبی کے انتظار میں گھڑیاں گن رہے تھے، اتنے عرصے سے انتظار کر رہے تھے، وہ سب جب وہ آ گئے وہ نبی تو وہ ان کی مخالفت میں کھڑے ہو گئے۔ اور یہ جو فرمایا کہ وہ اس کو پہچان بھی گئے تو اس کے متعدد ثبوت اسی زمانے میں مل گئے تھے۔ سب سے زیادہ اس میں جو معتبر شہادت ہے وہ ام المومنین حضرت صفیہ کی ہے، جو بہت بڑے یہودی عالم کی بیٹی تھی اور ایک دوسرے عالم کی بھتیجی بھی تھی۔ وہ فرماتی ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں تشریف لائے تو میرے باپ اور چچا دونوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے گئے، بڑی دیر تک آپ سے گفتگو کی، پھر جب گھر واپس آئے تو میں نے اپنے کانوں سے ان دونوں کو یہ گفتگو کرتے ہوئے سنا، چچا کیا یہ واقعی وہی نبی ہیں جس کی خبریں ہماری کتابوں میں دی گئی تھیں؟ میرے والد نے کہا کہ خدا کی قسم ہاں یہ وہی نبی ہے۔ چچا نے کہا کیا تم کو اس کا یقین ہے؟ تو والد نے کہا ہاں مجھے یقین ہے۔ تو پھر چچا نے پوچھا کہ پھر اب آپ کا کیا ارادہ ہے؟ تو میرے والد نے کہا جب تک جان میں جان ہے اس کی مخالفت کروں گا اور اس کی بات کو چلنے نہیں دوں گا۔ بھی سمجھترو بھی انفسہم ان یکفروا بما انزل اللہ بغیم ان ينزل اللہ من فضلہ علی من یشاء من عبادہ فباؤوا بغضب علی غضب وللکافرین عذاب مہین۔
کیسا برا ذریعہ ہے جس سے یہ اپنے نفس کی تسلی حاصل کرتے ہیں کہ جو ہدایت اللہ نے نازل کی ہے اس کو قبول کرنے سے صرف اس ضد پر انکار کر رہے ہیں کہ اللہ نے اپنے فضل، وحی اور رسالت سے اپنے جس بندے کو خود چاہا نواز دیا، لہٰذا اب یہ غضب بالائے غضب کے مستحق ہو گئے ہیں اور ایسے کافروں کے لیے سخت ذلت آمیز سزا مقرر ہے۔ اس آیت کا ایک ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے، کیسی بری چیز ہے جس کی خاطر انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ دیا، یعنی کہ فلاح پانے کی جگہ اپنی انہوں نے نجات تو تھی نا، وہ اپنی باتوں کی وجہ سے اس کو قربان کر دیا۔ یہ لوگ چاہتے تھے کہ آنے والا نبی ان کی قوم میں سے ہو، یعنی کہ بنی اسرائیل کی قوم میں سے ہی وہ پیدا ہو، جیسے تقریباً کوئی 1400 سال تک مسلسل حضرت موسیٰ سے اور حضرت عیسیٰ کے دوران انہی کی بنی اسرائیل کی ہی قوم میں سے جتنے بھی نبی تھے وہ انہی کی قوم میں سے انہی کی قوم میں سے تھے۔ اس لیے وہ یہ چاہتے تھے کہ ہاں جی جو نبی اب آخری نبی بھی آئے وہ بھی ہماری ہی قوم میں ہو، مگر جب وہ ایک دوسری قوم میں پیدا ہوئے جسے وہ اپنے مقابلے میں بہت کمتر سمجھتے تھے، یعنی کہ بنی ہاشم کو، بنی اسرائیل تو کسی بھی قوم کو اپنے سے برتر نہیں سمجھتے تھے، تو اس لیے وہ اس کے انکار پر آمادہ ہو گئے کہ ہم چاہے اس کے آنے کی نشانیاں ہماری کتابوں میں لکھی گئی ہیں لیکن ہم لوگ پھر بھی اس کا انکار کریں گے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک کمتر جو قوم ہے جس کو جو ہمارے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے، تو ہمارے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے، اس میں سے چنا ہے نبی۔ گویا ان کا مطلب یہ تھا کہ اللہ ان سے پوچھ کر نبی بھیجتا، جب اس نے ان سے نہیں پوچھا اور اپنے فضل سے جسے چاہا خود نواز دیا تو بگڑ گئے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنبِيَاءَ اللَّهِ مِن قَبْلُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو کچھ اللہ نے نازل کیا اس پر ایمان لے آؤ، تو وہ کہتے ہیں ہم تو صرف اس چیز پر ایمان لاتے ہیں جو ہماری نسل میں سے اتری ہے، اس دائرے کے باہر جو کچھ آیا ہے اسے ماننے سے وہ انکار کرتے ہیں، حالانکہ وہ حق ہے اور اس تعلیم کی تصدیق و تائید کر رہا ہے جو ان کے ہاں پہلے سے موجود تھی۔ اچھا ان سے کہو اگر تم اس تعلیم ہی پر ایمان رکھنے والے ہو جو تمہارے ہاں آئی تھی تو اس سے پہلے اللہ کے ان پیغمبروں کو جو خود بنی اسرائیل میں پیدا ہوئے تھے ان کو کیوں قتل کیا؟ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ۔ تمہارے پاس موسیٰ کیسی کیسی روشن نشانیاں لے کر آئے تھے، پھر بھی تم ایسے ظالم تھے کہ ان سے پیٹھ موڑتے تھے اور بچڑے کو معبود بنا بیٹھے تھے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُم بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ پھر ذرا اس عہد کو یاد کرو جو طور کو تمہارے پر اٹھا کر ہم نے تم سے لیا تھا، ہم نے تاکید کی تھی کہ جو ہدایات ہم تمہیں دے رہے ہیں ان کی سختی کے ساتھ پابندی کرنا ہے، یعنی کہ جو 10 کمانڈمنٹس کوہ طور پر اللہ تعالیٰ نے لی تھیں، اور کان لگا کر سنو، تمہارے اسلاف نے کہا کہ ہم نے سن لیا مگر مانیں گے نہیں، اور ان کی باطل پرستی کا یہ حال تھا کہ دلوں میں ان کے بچڑا ہی بسا ہوا تھا، یعنی کہ وہ اسی کو اپنا معبود سمجھتے تھے۔ کہو اگر تم مومن ہو تو عجیب ایمان ہے تمہارا جو ایسی بری حرکات سے کا تمہیں حکم دیتا ہے۔ قل ان کانت لکم الدار الآخرۃ عند اللہ خالصۃ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین۔ ان سے کہو کہ اگر واقعی اللہ کے نزدیک آخرت کا گھر تمام انسانوں کو چھوڑ کر صرف تمہارے ہی لیے مخصوص ہے، تب تو تمہیں چاہیے کہ موت کی تمنا کرو اگر تم اس خیال میں سچے ہو تو۔ یہ ایک اعتراض ہے ان کی دنیا پرستی پر۔ جن لوگوں کو واقعی آخرت سے کوئی لگاؤ ہوتا ہے وہ دنیا پر نہیں مرتے اور نہ موت سے ڈرتے ہیں، مگر یہودیوں کا حال تو اس کے برعکس تھا، وہ دنیا سے پیار کرتے تھے اور موت سے بھئی ڈر لگتا تھا ان کو، جبکہ وہ اس چیز کو چاہتے بھی تھے کہ ہم لوگ جلدی سے جلدی بھئی، یعنی کہ ہماری جو آخرت ہے نا اس پر صرف ہمارا حق ہے، باقی جتنے بھی لوگ ہیں، جتنے بھی جو ہمارے علماء کے باتوں پر نہیں چلتے، وہ سب جہنم رسید ہوں گے۔ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ۔ یقین جانو کہ یہ کبھی اس کی تمنا نہیں کریں گے، اس لیے کہ اپنے ہاتھوں جو کچھ کما کر انہوں نے وہاں بھیجا ہے
اس کا تقاضا یہی ہے کہ یہ وہاں جانے کی تمنا ہی نہ کریں۔ اللہ ان کے ظالموں کے حال سے خوب واقف ہے۔ وَلَا تَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَن يُعَمَّرَ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ۔ تم انہیں سب سے بڑھ کر جینے کا حریص پاؤ گے، حتیٰ کہ یہ اس معاملے میں مشرکوں سے بھی بڑے ہوئے ہیں۔ ان میں سے ایک ایک شخص یہ چاہتا ہے کہ کسی طرح 1000 برس جیے، مگر لمبی عمر بہرحال اس عذاب سے تو دور نہیں پھینک سکتی۔ جو اعمال یہ کر رہے ہیں اللہ تو انہیں دیکھ ہی رہا ہے۔ کل من کان عدوا لجبریل فإنہ نزلہ علی قلبک بإذن اللہ مصدقا لما بین یدیہ وہدی وبشری للمؤمنین۔ ان سے کہو کہ جو کوئی جبریل سے عداوت رکھتا ہو، اسے معلوم ہونا چاہیے کہ جبریل نے اللہ ہی کے اذن سے یہ قرآن تمہارے قلب پر نازل کیا ہے، جو پہلے آئی ہوئی کتابوں کی تصدیق و تائید کرتا ہے اور ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت اور کامیابی کی بشارت بن کر آیا ہے۔ یہودی صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ پر ایمان لانے والوں کو ہی برا بھلا نہیں کہتے تھے، بلکہ خدا کے فرشتے حضرت جبرائیل کو بھی گالیاں دیتے تھے اور کہتے تھے کہ وہ ہمارا دشمن ہے، وہ رحمت کا نہیں عذاب کا فرشتہ ہے۔ یعنی اس بنا پر تمہاری گالیاں جبریل پر نہیں بلکہ خداوند برتر کی ذات پر پڑتی ہیں۔ مطلب یہ کہ یہ گالیاں تم اسی لیے تو دیتے ہو کہ جبریل یہ قرآن لے کر آیا ہے، اور حال یہ ہے کہ یہ قرآن سراسر تورات کی تائید ہے، لہٰذا تمہاری گالیوں میں تورات بھی حصے دار ہوتی ہے۔ یعنی کہ اگر وہ قرآن کو غلط کہہ رہے ہیں تو وہ تورات کو بھی غلط کہہ رہے ہیں۔ اس میں ایک اشارہ یہ بھی ہے کہ نادانو، اصل میں تمہاری ساری ناراضگی ہدایات اور راہ راست کے خلاف ہے۔ تم لڑ رہے ہو اس رہنمائی، صحیح رہنمائی کے خلاف، جسے اگر سیدھی طرح مان لو گے تو یہی تمہارے لیے کامیابی کی بشارت ہو جائے گی۔ من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکال فإن اللہ عدو للکافرین۔ اگر جبریل سے ان کی عداوت کا سبب یہی ہے تو کہہ دو کہ جو اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کے رسولوں اور جبرائیل اور میکائیل کے دشمن ہیں، اللہ ان کافروں کا دشمن ہے۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آیَاتٍ بَیِّنَاتٍ وَمَا یَکْفُرُ بِہَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ۔ ہم نے تمہاری طرف ایسی آیات نازل کی ہیں جو صاف صاف حق کا اظہار کرنے والی ہیں، اور ان کی پیروی سے صرف وہی لوگ انکار کرتے ہیں جو فاسق ہیں۔ أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ کیا ہمیشہ ایسا ہی نہیں ہوتا رہا ہے کہ جب انہوں نے کوئی عہد کیا تو ان میں سے ایک نہ ایک گروہ نے اسے ضرور ہی بالائے طاق رکھ دیا، بلکہ ان میں سے اکثر ایسے ہیں جو سچے دل سے ایمان نہیں لاتے۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ کتاب اللہ وراء ظہورہم کأنہم لا یعلمون۔ اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے کوئی رسول اس کتاب کی تصدیق و تائید کرتا ہوا آیا جو ان کے ہاں پہلے سے موجود تھی، تو ان اہل کتاب میں سے ایک گروہ نے کتاب اللہ کو اس کی طرف اس طرح پسے پش ڈالا گویا وہ کچھ جانتے ہی نہیں۔ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّىٰ يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ اور لگے ان چیزوں کی پیروی کرنے جو شیاطین سلیمان کی سلطنت کا نام لے کر شیاطین سلیمان کی سلطنت کا نام لے کر پیش کیا کرتے تھے، حالانکہ سلیمان نے کبھی کفر نہیں کیا۔ کفر کے مرتکب تو وہ شیاطین تھے جو لوگوں کو جادوگری کی تعلیم دیتے تھے اور پیچھے پڑے اس چیز کے جو بابل میں 2 فرشتوں ہاروت اور ماروت پر نازل کی گئی تھیں۔ حالانکہ وہ فرشتے جب بھی کسی کو اس کی تعلیم دیتے تھے تو پہلے صاف طور پر متنبع کر دیا کرتے تھے کہ دیکھو ہم محض ایک آزمائش ہیں، تم کفر میں مبتلا نہ ہونا۔ پھر بھی یہ لوگ ان سے وہ چیز سیکھتے تھے جس سے شوہر اور بیوی میں جدائی ڈال دیں، اور ظاہر ہے کہ اذن الہی کے بغیر وہ اس ذریعے سے کسی کو بھی ضرر نہیں پہنچا سکتے تھے، مگر اس کے باوجود وہ ایسی چیز سیکھتے تھے جو خود ان کے لیے نفع بخش نہیں تھی بلکہ نقصان دہ تھی،
اور انہیں خوب معلوم تھا کہ جو اس چیز کا خریدار بنا اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ اتنی بری متاع تھی جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ ڈالا، کاش انہیں معلوم ہوتا۔ شیاطین سے مراد شیاطین جن اور شیاطین انس دونوں ہو سکتے ہیں، اور دونوں ہی یہاں مراد ہیں۔ جب بنی اسرائیل پر اخلاقی انحطاط کا دور آیا اور غلامی، جہالت، ذلت و پستی نے ان کے اندر سب کچھ ختم کر دیا، تو ان کی جو زیادہ توجہ تھی وہ جادو ٹونے اور طلسمات، عملیات، تعویذ گنڈوں کی طرف مبذول ہونے لگی۔ وہ تو ایسی تدبیریں ڈھونڈنے لگے جن سے کسی مشقت اور جد و جہد کے بغیر کام نکل جائے۔ اس وقت شیاطین نے ان کو بہکانا شروع کیا کہ سلیمان کی عظیم الشان سلطنت اور ان کی حیرت انگیز طاقتیں تو کچھ نقوش اور منتروں وغیرہ کے نتیجہ تھی، اور وہ ہم تمہیں بتائے دیتے ہیں۔ چنانچہ یہ لوگ اس کو بہت بڑی نعمت سمجھتے تھے اور ان چیزوں پر ٹوٹ پڑے۔ انہوں نے نہ کتاب اللہ سے ان کو کوئی دلچسپی رہی اور نہ کسی داعی حق کی آواز انہوں نے سنی۔ اس آیت میں جو دو فرشتوں کا ذکر کیا گیا ہے، وہ جس زمانے میں بنی اسرائیل نے پوری قوم بابل میں قیدی اور غلام بنی ہوئی تھی، اللہ تعالیٰ نے دو فرشتوں کو انسانی شکل میں ان کی آزمائش کے لیے بھیجا۔ جس طرح قوم لوط کے پاس فرشتے خوبصورت لڑکوں کی شکل میں گئے تھے، اسی طرح ان اسرائیلیوں کے پاس وہ پیروں فقیروں کی شکل میں گئے۔ وہاں ایک طرف انہوں نے یعنی کہ جادو کا بازار لگایا، لوگوں کو دکھایا کہ ہم لوگ جادو کر سکتے ہیں، اور دوسری طرف وہ لوگوں کو منع بھی کرتے تھے کہ تم ان چیزوں میں سے کفر میں مبتلا ہوتے ہوگے، تو تم ہمارے لیے صرف اور صرف ہم لوگ تمہارے لیے ایک آزمائش کی صورت میں آئے ہیں، تم اپنی عاقبت خراب نہ کرو۔ مگر اس کے باوجود لوگ ان کے پیچھے پڑے رہتے تھے اور ان کو کہتے تھے کہ ہمیں نقش سلیمانی جو عملیات ہیں وہ ہمیں سکھائیں آپ، اور وہ ان سے سیکھتے تھے۔ فرشتوں کو انسانی شکل میں آ کر کام کرنے پر کسی کو حیرت نہیں ہوئی، وہ سلطنت الہی کے کارساز تھے۔ ہمیں کیا خبر کہ اس وقت بھی ہمارے گرد و پیش میں کتنے فرشتے انسانی شکل میں کام کر رہے ہیں۔ رہا فرشتوں کی ایسی چیز سکھانا جو خود بری تھی، تو اس کی مثال صرف ایسی ہے کہ پولیس کے بے وردی سپاہی کسی رشوت خور حاکم کو نشان زدہ کر سکیں۔ مطلب یہ کہ اس منڈی میں سب سے زیادہ جس چیز کی مانگ تھی وہ یہ تھی کہ کوئی ایسا عمل اور تعویذ مل جائے جس سے ایک آدمی دوسرے کی بیوی کو اس سے توڑ کر اپنے اوپر عاشق کر لے۔ یہ اخلاقی زوال کا وہ انتہائی درجہ تھا جس میں یہ لوگ مبتلا ہو گئے تھے، یعنی کہ میاں بیوی میں طلاق کرواؤ، ان کو الگ کرو اور خود اس کی بیوی کو حاصل کر لو۔ اخلاقی پستی کا اس سے زیادہ نیچا مرتبہ اور کوئی نہیں ہو سکتا کہ ایک قوم کے افراد کا سب سے زیادہ دلچسپ مشغلہ جو ان کی برائی ہے پرائی عورتوں سے آنکھ لڑانا ہے، اور کسی منکوحہ عورت کو اس کے شوہر سے توڑ کر اپنا لینا ہے۔ وہ اس کو اپنی سب سے بڑی فتح سمجھتے تھے۔ ازدواجی تعلق اللہ تعالیٰ نے انسانی تمدن کی جڑ بنائی ہے۔ عورت اور مرد کے تعلق کی درستی کے لیے پورے انسانی تمدن کی درستی کا، اور اس کی خرابی اگر ہے تو پوری آپ کی جو انسانیت ہے وہ خراب ہو جاتی ہے۔ لہٰذا وہ شخص وہ سب سے زیادہ فساد پھیلانے والا ہے جو اس درخت کی جڑ پر ہمیشہ کاریوار کرتا ہے، جس کے قیام پر خود اس کا اور اس کی پوری سوسائٹی اس پر یعنی کہ منحصر ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ابلیس اپنے مرکز سے زمین کے ہر گوشے میں اپنے ایجنٹ روانہ کرتا ہے، پھر وہ ایجنٹ واپس آ کر اپنی اپنی کاروائیاں سناتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے میں نے فلاں شر کھڑا کیا، مگر ابلیس ہر ایک سے کہتا ہے کہ تو نے تو کچھ بھی نہیں کیا۔ پھر ایک آتا ہے اور اطلاع دیتا ہے کہ میں نے ایک عورت اور اس کے شوہر میں جدائی ڈال دی۔ یہ سن کر ابلیس اس کو گلے لگاتا ہے اور کہتا ہے کہ تو میرا کام کر کے آیا ہے۔ اس حدیث پر اگر غور کریں تو یہ بات بہت اچھی طرح سمجھ آتی ہے کہ بنی اسرائیل کی آزمائش کے لیے جو فرشتے بھیجے تھے اللہ تعالیٰ نے، انہیں کیوں حکم دیا گیا تھا کہ عورت اور مرد کے درمیان جدائی ڈالنے کا عمل ان کے سامنے پیش کرو، تاکہ ان کی آزمائش ہو سکے کہ وہ اللہ کے حکم پر چلتے ہیں یا وہ اس اخلاقی پستی کو قبول کرتے ہیں۔ اور یہی ایک ایسا پیمانہ تھا جس سے اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو آزما سکتے تھے، اور یہی آزمائش انہوں نے مسلمانوں پر بھی ڈالی، امت محمدیہ پر۔ وہ امت موسوی تھے، امت محمدیہ پر بھی یہی آزمائش ڈالی۔
اور اسی چیز سے اللہ تعالیٰ ان کو ناپتا ہے کہ ہم شیطان کے پیچھے چلتے ہیں یا ہم لوگ اپنے نبی کے جو طریقہ ہے اس پر چلتے ہیں، اللہ کے طریقے پر چلتے ہیں۔ آج کی ویڈیو ہم یہیں ختم کرتے ہیں۔ آج ہم نے آیت نمبر 102 تک پڑھا ہے، امید ہے آپ کو پسند آ رہا ہوگا۔ اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں، اللہ حافظ۔